آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہی ٹائم پہلے ایک ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ایران کی آرمی مڈل ایسٹ کے اندر امریکن بیسز کی طرح میزائل لاتے ہوئے قرآن کی وہ آیت پڑھ رہی تھی جب غزوہ بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اور کنکر کی مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینکی تھی، جو کہ ہر ایک کافر کی آنکھ کے اندر گئی تھی اور ان کو عارضی طور پر اندھا کر دیا تھا۔ یعنی سورہ انفال کے اندر اللہ نے فرمایا وہ مٹھی تو آپ کے ہاتھوں سے مٹی سے بھری ہوئی تھی اور کافروں کی طرح پھینکی گئی تھی، لیکن اصل میں وہ اللہ کی غیبی مدد تھی۔ بالکل سیم اسی طرح سے ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے اندر ایران کی واضح فتح دراصل اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، کیونکہ ایران نے اپنے سے کئی گنا زیادہ ایڈوانس اور بڑے ملک امریکہ کو، جس کو اپنی طاقت اور ملٹری پر گھمنڈ تھا، ایسا سبق سکھایا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ نہ صرف جوابی حملوں کے اندر اس کی اکنامی کو گھٹنے پر لے آیا، بلکہ سائیکولوجیکلی طور پر بھی اس نے جو ان کو شکست دی ہے وہ امریکہ کبھی نہیں بھول پائے گا۔ اب ٹرمپ چاہے دنیا کے سامنے یہ نہ کہے، لیکن اندر سے وہ بھی مان چکا ہے کہ ایران جیسی بہادر اور ذہین قوم اس نے آج تک نہیں دیکھی۔ دوسری طرف ایران بھی جگہ جگہ پر امریکہ کو ذلیل کر رہا ہے، جس کی سب سے بہترین مثال ہمیں شہید رننگ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے فنل پر دیکھنے کو ملی۔ یہ تقریباً 21 مئی سے تان کے مختلف شہروں سے شروع ہوئی، جس کے اندر تبریز، تہران اور مشہد جیسے شہر شامل تھے، جس کے اندر اطلاعات کے مطابق تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں نے شرکت کی ہے۔ صرف تہران اور مشہد کی سڑکوں پر لاکھوں کا مجمع موجود تھا اور مغربی میڈیا جو کہ یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ ایرانی عوام اپنی حکومت کے خلاف ہے، اس جنازے کے اندر امڑنے والے کروڑوں کے سیلاب نے اس بیانیے کو ملمہ میٹ کر دیا۔ ایون کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دیکھ کر کہا ہے کہ میں تو حیران ہوں کہ ایرانی لوگ اپنے لیڈر اور اس کی حکومت سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ اس کے لیے رو رہے ہیں۔ امریکہ کی سخت ترین پابندیوں اور دھمکیوں کے باوجود بھی دنیا کے 68 سے زیادہ ملکوں کے اعلیٰ سطح کے وفد صدور وزیر اعظم اور وزرائے خارجہ جنازے کے اندر شرکت کے لیے تہران پہنچے۔ چائنا، سعودی عربیہ، پاکستان کی ترکی، قطر اور کئی افریقی اور نارتھ امریکہ کے ملک بھی شامل تھے، اور یہ وفد دراصل اس بات کا ثبوت تھا کہ مڈل ایسٹ کا مستقبل بدل رہے ہیں اور ایران کو دنیا کے اندر کتنی سپورٹ اور طاقت حاصل ہو چکی ہے۔ یعنی ایران ملٹی پولر ورلڈ بن چکا ہے، اور یہ اس بات کا بھی اعلان تھا کہ دنیا اب امریکہ کی ڈیفینیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایون کہ اس وفد کے اندر سعودی ڈیلیگیشن بھی شامل تھا، جو کہ اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلک کے اختلافات کی وجہ سے جو کہ ایک دوسرے کو اسلام سے خارج سمجھتے تھے، آج اس جنگ نے ان کو حقیقت اور آئینہ دکھا دیا کہ جب بھی آپ اپنے مسلم بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں پر بھروسہ کرو گے تو وہ ہمیشہ آپ کو ایسا ہی دھوکہ دے کر اپنے ساتھ اپنے اتحادی ناجائز ریاست کو سب سے پہلے بچائے گا اور تم لوگوں کو قربان کر دے گا۔ جب سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی تہران یونیورسٹی کے اندر نماز جنازہ پڑھی گئی تو روایتی دعاؤں کے ساتھ ساتھ شہداء کی قربانی، حق و باطل کے معرکے کے حوالے سے قرآن پاک کی یہ مشہور آیت تلاوت کی گئی، جن کا گہرا سیاسی اور روحانی پیغام تھا کہ قرآنی آیت تھی سورہ ال عمران کی 169 آیت، جس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں یعنی شہید ہو جائیں تو ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت پیغام ہے۔ دراصل خاص طور پر اس آیت کو اس موقع پر پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ اور ناجائز ریاست کو یہ نفسیاتی پیغام دینا تھا کہ لیڈرز کی شہادت سے تحریکیں ختم نہیں ہوتیں، کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ پابندیوں کے حادثات یا پھر حملوں کے ذریعے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو نقصان پہنچا لے گا تو وہ ایران کو کمزور کر دے گا۔ یہ اس کی خام و خیالی ہے، کیونکہ اس آیت نے واضح کیا ہے کہ شہید کا خون تحریک کو مزید زندگی اور طاقت دے دیتا ہے۔ دراصل یہ آیت مسلمانوں کے دل سے موت کا خاتمہ کرتی ہے۔ جب ایک قوم موت سے ڈرنا چھوڑ دیتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی سپر پاور اس کو غلام نہیں بنا سکتی۔ مطلب اصل میں یہ ایران کے سپریم لیڈر کا جنازہ نہیں تھا، بلکہ یہ امریکہ اور ناجائز ریاست کے مڈل ایسٹ کے کنٹرول اور ان کے خوف کے خاتمے کا جنازہ تھا۔ جب سپریم لیڈر کی میت کو ایک ہال کے اندر رکھا گیا
اور ہر ایک ڈیلیگیشن کو ان کے سامنے لایا گیا تو ایران نے ہر ایک ڈیلیگیشن کے لیے قرآنی آیت پڑھ کر ان کو ایک ڈیپ میسیج دیا، چاہے وہ غیر مسلم ملک ہو یا پھر مسلمان۔ مثال کے طور پر انڈین ڈیلیگیشن کے لیے سورہ آل عمران کی 173 آیت پڑھی گئی، جس کا مفہوم ہے کہ یہ مسلمان وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے کہا کہ تمہارے لیے دشمن نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، لیکن ان مسلمانوں نے جب یہ سنا تو الٹا ان مسلمانوں کے ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ سب سے بڑا کارساز ہے، سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہی زبردست جواب دیا اس مدر لینڈ اور فادر لینڈ کا، جو کہ مودی ناجائز ریاست کے اندر چاپلوسی کے لیے بول کر آیا تھا کہ یہ دونوں ملک بہت ہی طاقتور ہیں اور ان کے تلوے چاٹ کر ہماری طرح چاپلوسی کرو۔ لیکن ایران نے جواب دیا کہ چائنیز ڈیلیگیشن کے لیے سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھی گئی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا تاکہ تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ مطلب اس آیت کے ذریعے چائنا کو یہ پیغام تھا کہ بے شک تم نے اس جنگ کے اندر ہماری مدد کی، لیکن اصل مدد اور تدبیر کرنے والا صرف اللہ کی ذات تھی۔ اللہ نے غیبی مدد پر ہماری مدد کی کیونکہ اللہ نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر ذلیل کرنا تھا جو کہ مظلوموں کی بد دعا لیتے تھے، مظلوموں پر ظلم کرتے تھے۔ ترکیہ کے ڈیلیگیشن کے لیے سورہ النساء کی آیت 95 تلاوت کی گئی، جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ واقعی ریلیجن رکھتے ہیں جہاد پر نہ جانے کے لیے، ان کے علاوہ وہ مسلمان جو کہ کافروں سے جہاد نہیں کرتے، وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو نہ کرنے والوں پر برتری عطا فرمائی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ سیدھا سیدھا ترکیہ کو ڈیپ میسیج تھا کہ تم نے بے شک عالمی طور پر سفارتی طور پر ہماری حمایت تو کی، لیکن ملٹری ہونے کے باوجود بھی تم نے خوف کی وجہ سے ان کافروں کے خلاف جہاد کرنے سے ڈرتے رہے، اور یہ چیز تمہیں قرآن کے حکم کے مطابق ایک درجہ ایران سے نیچے لے جاتی ہے، کیونکہ ایران وہ تھا جو کہ اکیلا جہاد کرنے کے لیے مسلمانوں کے حق کے لیے اور کافروں کے خلاف جہاد کے طور پر لڑتا رہا۔ اس کے علاوہ وہ قطر کے ڈیلیگیشن کے لیے سورہ فاتح کی آیت نمبر 2 تلاوت کی گئی، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تمہارے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے گا اور تم پر اپنا انعام کرے گا اور تمہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ اب یہ سیدھا سیدھا قطر کو پیغام تھا کہ تم نے بے شک اپنے خطے کے اندر امریکہ کو بیسس دی جہاں سے اس نے ایران پر حملے کیے، لیکن اب بھی ہم سب کچھ بھول کر نئی شروعات کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی اور سیدھا راستہ دکھا دیا کہ تمہارا دوست کون ہے اور تمہارا دشمن کون، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ تمہیں معاف کر کے آگے نہ بڑھیں۔ اس کے علاوہ ایران کے ساتھ ہی جس کے اندر حزب اللہ، حماس اور ہوتی شامل تھے، ان کے لیے خاص طور پر تقوی، جہاد اور اللہ سے ڈرنے کی آیت پڑھی گئی۔ مثال کے طور پر یمن کے لیے جو قرآنی آیت پڑھی گئی، ان کا مفہوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں لیکن دشمنوں کے لیے بہت ہی سخت ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ شان اس لیے دی کہ کافروں کے دل سے اس کو دیکھ کر جلتے رہیں۔ پاکستان جس نے تمام معاملے کے اندر بہت ہی اچھا سفارتی کردار ادا کیا، اس کے لیے سورہ النساء کی یہ آیت پڑھی گئی جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ مجھے عزت کے ساتھ داخل کر اور عزت کے ساتھ نکال، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ قرآن پاک کی یہ آیت دراصل پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا میسیج تھا جو کہ اس نے رول پلے کیا۔ ایران کی جنگ بندی کے اندر کی اس امریکی تسلط سے نکل کر پاکستان بھی ایک امت یعنی مسلم اتحاد کا حصہ بن سکے۔ یہ ایران کی خواہش تھی کہ مستقبل کے اندر پاکستان بھی ایران کا ساتھی اور مسلم امہ کا لیڈر بن سکے۔ اس کے بعد آف کورس سب سے امپورٹنٹ سعودی عربیہ کے لیے سورہ آل عمران کی آیت 13 پڑھی گئی، جس کا مفہوم تھا کہ بے شک تمہارے لیے ان دو گروہ کے اندر بڑی پریشانیاں ہیں جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔ ان گروہ میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا وہ گروہ تھا جو کہ کافروں کا تھا، جو کہ کھلی آنکھ سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ بے شک اس کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ مطلب آپ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ کتنا گہرا میسیج ہے۔
سعودیہ کے لیے، اور وہ بھی انہی کی زبان کے اندر کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر لڑنے والے ایران کے بجائے کافروں کا ساتھ دے رہے تھے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس واقعے کے اندر سعودیہ کے لیے ابھی بھی بہت بڑی عبرت اور سبق ہے، اور یقیناً سعودی عربیہ اس سے سبق بھی حاصل کر چکا ہوگا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو سعودی وفد آج ایران کے اندر موجود نہ ہوتا۔ یقیناً سعودیہ نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ کئی دہائیوں سے یہ خوف قائم تھا کہ امریکہ اور ناجائز ریاست پر براہ راست حملہ کرنا ناممکن ہے، اور ایسا کرنے والے ملک کو یہ لوگ تباہ کر دیتے ہیں، لیکن ایران نے اس خوف کے بت کو توڑا، کیونکہ جب ایران نے براہ راست امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کیا اور ناجائز ریاست کی طرف سینکڑوں میزائل دھاکے، تو اس نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ وہ دباؤ میں آئے بغیر یہ پھر ڈرے بغیر جوابی کارروائی کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اور اس کی اسی جرأت نے، اس حوصلے نے اور اللہ پر یقین نے اس کے دشمنوں کے حوصلے پست کر دیے اور ان کا خوف ان کے دل میں ڈال دیا، اور دراصل یہی خوف ہی ان کو ڈیل کی طرف لے کر آیا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کئی دہائیوں تک دنیا پر اپنی ملٹری اور میڈیا کنٹرول کے ذریعے یہ تاثر قائم کر رکھا تھا کہ وہ انسانی حقوق کے علمبردار اور مظلوموں کے محافظ ہیں، لیکن صرف حالیہ چند سالوں کے اندر تنازعات، بالخصوص غزہ اور خطے کی صورتحال کے دوران اس پروپیگنڈا کا جادو بری طرح سے ٹوٹ گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ماضی کے اندر مغربی طاقتیں اپنے حملوں اور جرائم کو میڈیا کے ذریعے چھپا لیتی تھیں، لیکن سوشل میڈیا اور مزاحمتی فورسز کی اسمارٹ حکمت عملی کی وجہ سے جب ملبے سے نکلتے معصوم بچوں اور اسکولوں پر امریکی بمباری کی لائیو تصویریں پوری دنیا کے سامنے آئیں تو امریکہ کا انسانی حقوق کا چہرہ بری طرح سے بے نقاب ہو گیا۔ مطلب جب دنیا نے دیکھا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کہ امریکہ ان بچوں کی شہادت پر ناجائز ریاست کو مسلسل ہتھیار اور ان کی سیاسی پشت پناہی کر رہا ہے، تو امریکہ دنیا کی نظروں کے اندر ایک سپر پاور کے بجائے ایک اور کرمنل کا سہولت کار بن کر ابھرا، اور یہ اس کی بہت بڑی نفسیاتی شکست تھی۔ اور اس کے بعد رہی صحیح کسر اس نے خود ایران پر چھوٹی بچیوں کے اسکول پر حملہ کر کے پوری کر دی، اور اب تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ایران جنگ کے بعد اس کے اتحادی بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے اس کے اتحادی مسلم ملکوں یا پھر نیٹو کے یورپین ملک ہو۔ مطلب اس وقت امریکہ اور ناجائز ریاست اپنے کرتوت کی وجہ سے دنیا میں بالکل ایسولیٹ ہو کر بالکل اکیلے رہ چکے ہیں، کیونکہ ظلم کی رات لمبی ضرور ہوتی ہے لیکن ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔